बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर दो बड़ी खबरें, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। उन्होंने एक स्टोरी की है कि कुछ उनके सोर्सेज या कुछ उनकी रीडिंग या कुछ उनका तज्ज़िया इस किस्म का है कि बुशरा बीबी साहिबा को जो भी सज़ा हुई है जो रिसेंटली, इस सज़ा के पीछे कहीं ना कहीं समहाउ अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के जो हैं उनका हाथ है, और उसकी वजूहात और मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस सारे मामले को लेकर, किस हद तक अली अमीन गंडापुर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली वी ऑल सॉ दैट कि जब इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को अलकादिर ट्रस्ट के अंदर केस के अंदर सज़ा हुई है, तो उसके बाद ख़वातीन विंग, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को भी 7 साल की सज़ा हुई थी, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इंटरनली जो मैटर्स हैं, कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़वातीन विंग जो है वो बहुत लंबा चौड़ा कोई एहतजाज करेगी, मुल्क गिर एहतजाज होगा, छोटा मोटा हो लेकिन मुल्क के हर शहर के अंदर कोई छोटा मोटा एहतजाज ख़वातीन विंग करेंगी। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज क्या होना था, इवन कमल शोज़ब साहिबा उन्होंने भी कोई एहतजाज नहीं किया था। उस एहतजाज को लेकर भी आज एक खबर बनी है इस्लामाबाद से, उसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर बुशरा बीबी साहिबा की तरफ आते हैं वापस अली अमीन गंडापुर साहब वाली स्टोरी के ऊपर, और उसमें ज़रा मुझे डिटेल में बात करना है। अच्छा, कहानी क्या है कि ये कल भी कुछ इत्तला हमें मिली इस तरह की कि खान साहब ने अपने वकला के थ्रू पैगाम भिजवाया है ख़वातीन के लिए, स्पेशली कमल शोज़ब साहिबा के लिए, कि बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है आप इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर एहतजाज कीजिए, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। लेकिन कल के सारा दिन भी कोई एहतजाज आपको देखने को नहीं मिला, और मेरी इत्तला ये है कि कल इमरान खान साहब का पैगाम ख़वातीन के लिए जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कुछ MNAs जो ख़वातीन हैं उनके लिए बाई नेम पैगाम भिजवाया गया था वकला के थ्रू, और वो पैगाम उन तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन कल के दिन में और आज सुबह तक आपको कोई एहतजाज देखने को नहीं मिला। ठीक है, आज सलमान अकरम राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अलकादिर ट्रस्ट को लेकर, और वो सारे अहमद नूरानी साहब वाला जो व्लॉग है वही सारा कॉन्टेक्स्ट है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 7 ख़वातीन ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, 15, 20, 25 ख़वातीन, या मैं कहता हूँ जो 50 के करीब ख़वातीन थी, हालांकि कम थी लेकिन मैं ज़्यादा का नंबर आपको बता रहा हूँ कि चले। उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठ कर प्ले कार्ड उठाए हुए थे और अपना एहतजाज उन्होंने भी रिकॉर्ड करवाया। उस एहतजाज के दौरान आफ्ताब जहान साहिबा हैं, न्यूज़ 1 की रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल पूछा कमल शोज़ब साहिबा से कि मोहतरमा जिस दिन ये सज़ा हुई है बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को, उस दिन आप कहाँ पर थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज तो आप वहाँ पर डेला नज़र नहीं आई उस दिन। एक नॉर्मल सवाल था, ये हर सहाफ़ी के ज़हन में है। हम सहाफ़ी होते भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये लोग एहतजाज करते रहे माज़ी में और बहुत बड़े बड़े एहतजाज करते रहे। सो अगर मैं भी अडेला के बाहर होता तो मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये होती कि जहाँ पर इमरान खान साहब को सज़ा हुई है वहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ा हुई है, लेकिन ख़वातीन की कोई नुमाइंदगी, बहुत कम ख़वातीन थी, और टियर 1 की लीडरशिप में से तो कोई खातून भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने ये सवाल पूछा और वहाँ पर जवाब दिया गया उनको कि जी मेरी ATC में पेशी थी दैट डे 11 बजे सुबह, तो लिहाजा दैट इज़ द रीज़न मैं वहाँ पर नहीं थी। ओके, बात खत्म हो गई। अब मुझे ये बताया गया है, जो 2 रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, एक जो ऑन स्पॉट मौजूद थे, उन्होंने आकर मुझे बताया, अभी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब मैंने उनकी स्टोरी के बाद मैंने 1-2 और रिपोर्टर्स को कंफर्म करने के लिए कॉल की कि यार एग्जैक्टली मुझे बताइए व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो खातून रिपोर्टर जो हैं वो सवाल करने के बाद वहाँ से निकल रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद ख़वातीन जो सलमान अकरम राजा साहब के पीछे खड़ी थी वो आई हैं, उन्होंने आफ्ताब जहान साहिबा से बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी है कि तुमने प्लांटेड सवाल पूछा है, तुम्हारी जुर्रत कैसे पड़ी सवाल पूछने की, और तुम ये तुम वो एंड ऑल दैट, तुम्हें क्या पता कि हम कहाँ पे, और तुम्हें क्या लगे कि हम कहाँ पर थे, कहाँ पर नहीं थे। दिस इज़ रॉन्ग, आप नहीं कर सकते। एक वैलिड सवाल पूछा गया, आपकी पार्टी जो सवाल, आपका वर्कर जो सवाल आपसे पूछ रहा है, वही सवाल एक सहाफ़ी ने आपकी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट ऑफ कमल शोज़ब साहिबा से पूछा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप अपनी गलतियां कोताहियां सहाफ़ियों पर मत थोपिए कि अगर ख़वातीन आपकी एहतजाज नहीं कर सकी, आप अपना एहतजाज रजिस्टर नहीं करवा सकी, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये रिजर्व सीट्स वाला मामला था तो किस कदर में ख़वातीन कोर्टों में पहुंचा करती थी और बुशरा बीबी की पेशियों में पहुंचा करती थी, हमने विटनेस किया हुआ है वो सारा मामला। हमने देखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तों के लिए कितनी बड़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं ये हर जगह पे, हर जलसे जुलूस, हर एहतजाज में पहुंचा करती थी, लेकिन जब तहरीक इंसाफ का डिक्लाइन आया, बुरा वक्त आया इनके ऊपर, तो उसके बाद ये तमाम ख़वातीन जो थी ये साइड पे हो गई। यहाँ तक कि बहुत अहम रहनुमा जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाएँ, वो इमरान खान साहब का नाम तक नहीं लेती, बानी PTI का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। मेरा पर्पस आप लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि सहाफ़ियों के साथ आपको, हाँ कुछ सहाफ़ी हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं कि बंदे को गुस्सा भी आ जाता है, तैश भी आ जाता है, लेकिन इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि आप इसके ऊपर गुस्सा करती।
اب آگے آ جائیے تو مین سٹوری، کیا بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کروانے میں علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی کردار ہے، کوئی ان کو سزا دلوانے میں رول ہے؟ الزام یہ ہے ان کے اوپر، یا ڈاکٹر امید پیرزادہ صاحب نے جو ولاگ کیا ہے ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بہت سارے معاملات خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب کی گرپ کمزور تھی یا ہو رہی تھی ان کی وجہ سے، وہ تنگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ سورسز کنیکشن اسٹیبلشمنٹ میں یوز کرتے ہوئے بشرا بی بی صاحبہ کو سزا کروائی۔ انہوں نے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا 24-26 نومبر کا، کہ کوئی لاہور کے صاحب ہیں، اب میں ان صاحب کو میری ریڈنگ سے میں پہنچ گیا تھا کہ کن کی بات کر رہے ہیں، لیکن سنس ڈاکٹر امید صاحب نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لیتا، کہ جی کوئی صاحب ہیں، انہوں نے جا کر بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کی علی امین کے گارڈوں سے، اور گارڈوں نے بھی آگے سے گالیاں دی ہیں، all that stuff like that۔ اب میں کچھ چیزوں کا کے پی کے گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ کی روز کسی نہ کسی سیاستدان سے کسی نہ کسی طریقے سے ملاقاتیں رہتی ہیں، کوئی میٹنگ، کوئی پریس کانفرنس، نیشنل اسمبلی، کوئی قائمہ کمیٹی، یہ وہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سو کے پی کے کی حکومت کس طرح چلائی جا رہی ہے، کس قسم کے چیلنجز ہیں، کس قسم کے پرابلمز ہیں، کون کون سی لابیز ہیں، کون کون سی گروپنگ ہے، مجھے بڑے اچھے سے ادراک ہے۔ اسی طرح مجھے پنجاب کی حکومت کیسے چلائی جا رہی ہے، پی ایم ایل این والے خود وہ بھی کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں پر چیلنجز ہیں، کہاں کہاں پر پرابلم ہے۔ پرسوں شام کو میں اسلام آباد میں ہی ایک کافی شاپ کے اندر بیٹھے ہوئے میں تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے ملا، ٹیئر 1 کی لیڈرشپ سے ملا، مطلب اب جو دستیاب لیڈرشپ ہے ان میں جو سرکردہ کچھ لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی، اور اس میں یہی بات انڈر ڈسکشن تھی سم ہاؤ کہ کیا کوئی اختلافات ہیں بشرا بی بی کے، اور کیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے کم کام کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جن کو آپ آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے بڑے سنسیئر، بڑے پرانے ساتھی ہیں، اور ان کی زندگیاں تحریک انصاف میں گزر گئی ہیں، یہ بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے کی طرف چل پڑے ہیں تحریک انصاف کے اندر ہی، اور عمران خان کے موسٹ لائل لوگ ہیں اور بڑے بااعتماد ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی جو ریڈنگ ہے خیبر پختونخوا، اور ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، دو کا ان میں سے تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، مجھے کہتے ہیں ثاقب پریٹی مچ پاسبل کہ علی امین کی کچھ حرکتوں کے اوپر یا کچھ کاموں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ووٹر نالاں ہو، ان کو کبھی لگے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچاتے ہیں عمران خان صاحب تک، یا کبھی ان کو لگے کہ جو کام ورکر یا ووٹر اپروو نہیں کرتا علی امین وہ کام کر رہے ہوں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کسی بھی جگہ کے اوپر آ کر عمران خان کو ڈیسیو کریں، یا اپنی حکومت کے لیے خیبر پختونخوا کی چیف منسٹری کے لیے وہ کہیں پر بھی عمران خان صاحب کو ڈیسیو کریں، یہ غیر ممکن بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جملہ میں پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب لیڈرشپ میں سے جو ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہے ان میں سے چند صاحبان سے پرسوں میری ملاقات ہوئی تھی، اور یہ وہاں پر انڈر ڈسکشن آیا ہوا تھا۔ یہ میری کچھ ریگولر بات کچھ صوبائی وزراء سے بھی خیبر پختونخوا کی ہوتی رہتی ہے، تو آج تک کبھی کوئی اس طرح کا امپریشن مجھے کم از کم نہیں ملا خیبر پختونخوا کے کیبنٹ سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں سے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ ہفتے پہلے، کچھ دن پہلے تک کوئی انریسٹ سا خیبر پختونخوا کی سیاست کے اندر رپورٹ ضرور ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے چیف منسٹر کو چینج کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، لیکن وہ ہوا کے اندر باتیں تھیں، کوئی حکمت عملی، کوئی کانکریٹ سٹیپس لینا، کوئی ڈیسائیڈ کرنا، کوئی ڈیسیجن لینا، ویسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ سو ڈاکٹر مجید صاحب نے آبویسلی جب کوئی بات کی ہے، میں سینئر آدمی میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، شاید ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہوں گے اس چیز کے، شاید ان کو کسی نے واقعی میں کسی باخبر آدمی نے ان کو یہ خبر پہنچائی ہوگی، میری ریڈنگ میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز بڑی موٹی سی ہے کہ آپ کی اور میری ہر بندے کی عقل تسلیم کرتی ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پریشان تمام تر سزاؤں میں صرف ایک دن ہوئے تھے، عدت والا نکاح، جو عدت میں نکاح کیس جو تھا اس کے اندر وہ صرف ایک دن پریشان ہوئے تھے، جب بشرا بی بی صاحبہ کو لے کر بہت نیکسٹ لیول کی سماعت اور بہت آگے تک، میں کوئی سخت لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوئی تھی، تو دیٹ واز دا ڈے کہ رپورٹرز نے عمران خان صاحب کو پریشان دیکھا تھا۔ جس شخص کی کمزوری اس کی بیگم، یا جن کے لیے وہ لفظ استعمال کریں میری مرشد ہے، اور آپ ہی کی جماعت کا ایک وزیر اعلیٰ جس کو آپ نے خود وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، وہ کوئی غیر شائستہ لفظ یا غیر مہذب لفظ استعمال کرے، جس طرح ڈاکٹر امید پیرزادہ نے گارڈز کا ذکر کیا ہے اپنے، اور وہ ان کو سائیڈ لائن کرنا چاہے، تو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب ویسے چیف منسٹر کو رہنے دیں گے، اپنی پارٹی کے اندر بھی رہنے دیں گے، یا ان کو ایک صوبہ چلانے دیں گے جس صوبے کے اندر 90% پاپولیشن ایک سیاسی جماعت کے رہنما کے ووٹر ہیں، عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں، وہ یہ چٹکی بجائیں گے کہ جناب چیف منسٹر سے استعفیٰ لے لو، نیا چیف منسٹر الیکٹ کرو، اور یہ ہو جائے گا، اس میں کوئی تک، کیونکہ 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس، خیبر پختونخوا میں کوئی بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہے وہاں پر، اور میں آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی بتا سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور
کوئی گروپ نہیں رکھتے اتنا بڑا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر کہ عمران خان صاحب کے خلاف جا کر کوئی لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ہو جائیں. لہٰذا یہ ساری بات جو ہے اس میں ہمارے کچھ اور دوست بھی ہیں, ہمارے سینئرز ہیں, انہوں نے بھی ماضی میں علی امین گنڈا پور صاحب کو لے کر کچھ نہ کچھ کہانی اس طرح کی انریسٹ کی یا بیان کی تھی. انریسٹ والی کہانی کے اندر صداقت ضرور ہے, وہ سرکولیٹ ہوتی رہی ہے کہانی, لیکن اتنا بڑا الیگیشن کہ علی امین گنڈا پور نے خود سے اریسٹ کروایا ہوگا یا سزا دلوائی ہوگی, تو پھر اس کے اوپر مجھے ماضی کے جو تمام تر کیسز ہیں نا وہ کیسز بھی سامنے رکھنے پڑیں گے کہ وہاں پر اس زمانے کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو سزا کس نے دلوائی تھی. اس کے کیسز تو بہت زیادہ ہیں, توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہوئی ان کو, عدت کیس میں سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو, اور پھر یہ اس طرح کے معاملات بہت لمبے چوڑے چلتے آ رہے ہیں. بہرحال میری ریڈنگ یا میرا انالیسز یا میری پاس جو انفارمیشن ہے, اس طرح کی انفارمیشن میں علی امین گنڈا پور صاحب کی ذات پہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں. پنجاب کی لیڈرشپ کے کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ضرور ہیں, ایون کہ ایک ٹائم کے اوپر کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی کوئی کافی ہیٹڈ آرگیومنٹس ہوئے تھے ان کے, بالکل ہوئے تھے. وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں اس طرح کے, کچھ لوگوں کے علی امین سے ہیں ڈفرینسز, اور لیکن اس طرح کی انفارمیشن کم از کم میرے پاس کہیں سے نہیں پہنچی, ورنہ ہوتی تو خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جہاں چیف منسٹر ہیں, وہاں پر لوگ عمران خان صاحب کا ایک بڑی عقیدت کی حد تک ان کے ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اگر اس طرح کی بات کہیں سے بھی کوئی نکل رہی ہوتی تو یہ یوں کر کے آگے پھیلتی اور اس کے اوپر رد عمل آتا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر امید پیرزادہ کی خبر کو رد نہیں کر رہا, میں نہیں رد کر رہا, میں اپنی انفارمیشن یا اپنا انالیسس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. باقی پھر آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ بہتر انالائز کر سکتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن اینڈ واٹس ناٹ. جاتے جاتے پھر وہی جملہ کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا, ابھی پرسوں ہی بتایا گیا کہ علی امین کی آپ بہت ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے طرز حکومت سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے عمران خان کے کہہ لیجئے کہ عمران خان کے نظریے یا عمران خان کے لائل نہیں ہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی ایکٹ کریں گے. دیٹ یو کین نیور کوٹ, اینڈ دیٹ آئی واز ٹولڈ بائی سم ویری لائل پیپل ٹو عمران خان صاحب. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا.